حضرات و خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کی ببرکت ساعتوں میں دروس قرآن کا خوبصورت سلسلہ جاری و ساری ہے۔ آج سورہ حجرات شریف کا تعارف اور مضامین کا مختصر تجزیہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ کل سے پھر انشاءاللہ باقاعدہ اس کا درس شروع ہوگا۔ اللہ رب العزت نے جن ایمانیات اور عقائد پر اہل ایمان کو پابند کیا ہے اور ان کے مطابق زندگی گزارنے کی تلقین کی ہے، ان کے نتیجے میں کس طرح کا معاشرہ وجود میں آنا چاہیے اور اہل ایمان جس معاشرے میں رہ رہے ہیں اس معاشرے کے کیا اوصاف ہونے چاہیے اور کیا کمالات ہونے چاہیے اور کیا کیا اخلاقیات اہل ایمان کی زندگی کا حصہ ہونے چاہیے، اللہ رب العزت نے سورہ حجرات میں ان کا تفصیلی ذکر کیا ہے۔ 18 آیات پر مشتمل یہ مدنی سورہ مبارکہ ہے۔ اس کے کلمات کی تعداد 365 ہے اور حروف کی تعداد 1476 ہے۔ نام اس کا حجرات ہے۔ حجرات یہ حجرے کی جمع ہے۔ حجرہ چھوٹے مکان اور چھوٹے کمرے کو کہتے ہیں۔ حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ مکانات، وہ حجرات جو مسجد نبوی کے آس پاس موجود تھے اور ازواج مطہرات کے ساتھ حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں قیام پذیر تھے، ان کے نام پہ اس سورہ مبارکہ کا نام رکھا گیا اور اس کے نام کی ایک بڑی گہری مناسبت بھی ہے اس کے مضامین کے ساتھ، کہ قبیلہ بنو تمیم کے چند لوگ جو دیہاتی تھے وہ دوپہر کے وقت آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور بجائے اس کے کہ وہ انتظار کرتے، کیونکہ وہ آداب مصطفیٰ سے بھی ناآشنا تھے، نئے نئے دائرہ اسلام میں داخل ہوئے تھے، تو انہوں نے باہر سے آقا علیہ السلام کے حجرات کے دروازوں کو کھٹکھٹایا۔ تو یہ بات اللہ رب العزت کی ذات کے لیے بڑی ناگوار گزری کہ میرے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرات کے باہر آ کر اس طرح دروازوں کو کھٹکایا جا رہا ہے اور آپ کے آرام میں خلل ڈالا جا رہا ہے۔ تو اس مناسبت سے اس سورہ مبارکہ کا نام الحجرات ہے اور یہ حجرات کا لفظ اس کی آیت نمبر 4 کے اندر موجود ہے۔ اس کے جہاں تک اس کے مضامین کا تعلق ہے تو سب سے پہلی جو اس کی آیت طیبہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اس میں ایک ابدی قانون بیان کر دیا گیا ہے مسلم معاشرے کے لیے کہ مسلم معاشرے میں چاہے عبادات کا معاملہ ہو، چاہے عقائد کا معاملہ ہو، چاہے نظریات کا معاملہ ہو، چاہے معاشرت کا معاملہ ہو، سیاست کا معاملہ ہو، معیشت کا معاملہ ہو، کوئی بھی قانون جب وہاں پہ مرتب کیا جائے تو وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے تابع ہونا چاہیے اور اس کے مطابق ہونا چاہیے۔ پہلی آیت طیبہ میں یہ اصول بیان کیا گیا اور اس کے بعد آیت نمبر 2 سے لے کر 5 تک آقا علیہ السلام کی بارگاہ کے آداب کو بیان کیا گیا اور آداب سیکھنے کی تلقین کی گئی۔ آیت نمبر 6 میں خبر کی تحقیق کا حکم دیا گیا کہ اہل ایمان کی ان کی یہ پہچان نہیں، نہ ہی ان کے اہل ایمان ہونے کا یہ تقاضا ہے کہ ہر سنی سنائی بات پہ عمل پیدا ہو جائے، بلکہ جو بھی خبر ان تک پہنچے ان کی باقاعدہ تحقیق کریں۔ اس کے بعد آیت نمبر 7 سے لے کر 8 تک حضور رحمت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی اہمیت کو بیان کیا گیا کہ ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے اور ان کی بات تمہارے درمیان کیا حیثیت رکھتی ہے تاکہ تم ان کی بات کو قبول کرو اور مانو۔ آیت نمبر 9 سے لے کر آیت نمبر 11 تک معاشرتی زندگی کے چند وہ بنیادی اصول بیان کیے گئے جن کی بنیاد پر ایک معاشرے کو خوبصورت انداز میں مرتب کیا جا سکتا ہے، اور وہ چیزیں جو معاشرے کی جڑوں کو کاٹ کے رکھ دیتی ہیں اور پیار اور محبت کا ایک خاتمہ کرتی ہیں، مثلا غیبت، چغلی، ایک دوسرے کے برے ناموں سے ایک دوسرے کو پکارنا اور جاسوسی کرنا، ایک دوسرے کی عزت اچھالنے کے لیے ان سے منع کیا گیا اور اہل ایمان کو تلقین کی گئی کہ تم آپس میں بھائی بھائی ہو۔ اور اس کے بعد آیت نمبر 12 میں وحدت انسانی، نسل انسانی کو بیان کیا گیا کہ سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ پھر آیت نمبر 13 سے لے کر آیت نمبر 18 تک یہ بیان کیا گیا کہ ایک مسلمان معاشرے میں رہنے والے لوگوں کا ایمان اور اعتقاد کس درجے میں مضبوط ہونا چاہیے اور ان کے اندر اوصاف کیا ہونے چاہیے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو ماننے کے اعتبار سے اور ان کی بات سننے کے اعتبار سے کہ وہ اہل ایمان ہو کر، مسلمان ہو کر اللہ اور اللہ کے رسول پر احسان نہ جتاتے پھریں کہ یہ ہم نے بڑی کرم نوازی کر دی ہے کہ ہم ایمان لیں، بلکہ وہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس نے ہمیں
ایمان کے زیر سایہ جگہ عطا فرمائی ہے، اسلام کے زیر سایہ جگہ عطا فرمائی ہے، اور پھر ساتھ اہل ایمان کے یہ اوصاف بیان کیے گئے کہ وہ اللہ رب العزت کے راستے میں جہاد کرتے ہیں جانی طور پر، مالی طور پر. تو ایک خوبصورت مسلم معاشرے کے جتنی بھی بنیادی چیزیں ہو سکتی تھی جن پر وہ معاشرہ مرتب معاشرے کی بنیاد جن پہ رکھی جائے، وہ ساری کی ساری باتیں اللہ رب العزت نے اس سورہ حجرات میں بیان فرما دی ہیں. کل سے انشاءاللہ باقاعدہ ان کے دروس کا سلسلہ ہوگا، بڑی توجہ کے ساتھ انہیں سنیے گا اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو سنواریے گا تاکہ ہمارا معاشرہ بھی ایک خوبصورت اسلامی معاشرہ ہو.